وکیل کتنے پیسہ بنا لیا؟ سر میں نے نا 50+ بنایا ابھی تک، 50 لاکھ سے زیادہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسا لگتا ہے اتنے پیسے بنانے کے بعد؟ سر پیسے بنانے کے بعد ڈیفینیٹلی اچھا لگتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انڈیپینڈنٹ تھی پہلے. کتنا ٹائم لگا سیالکوٹ سے ملتان آنے؟ آپ اس کو کہہ لیں 9+ ایئرس. مطلب آپ تک پہنچنا آسان نہیں ہے، اس لیے پیچھے اتنے سالوں کی محنت اور پھر اب آپ کے پاس. پہلے کیا کرتے تھیں؟ آن لائن فیلڈ کا کیسے پتہ چلا؟ ایجوکیشن کیا تھی؟ جب میرے سیکنڈ سیمسٹر تھا تو میرا جو بیٹا ہے وہ آنے والا تھا دنیا میں. تو پھر لیکن اس کی وجہ سے بھی میں مطلب ڈگری اسٹارٹ ہی شادی کے بعد کی؟ یس. یہ سب کچھ مینج کیسے ہو رہا تھا؟ فیملی، ہسبینڈ، بچے، ان لاز، ڈگری، لرننگ، HTML. میں ایک ماہ جو ہے نا اپنے سسرال میں رکتی تھی. میرے ہسبینڈ آؤٹ آف سٹی ہوتے تھے، تو وہ ایک ماہ کے بعد جب آتے تھے تو مجھے آتے ہوئے اپنی امی کے گھر چھوڑ کے خود چلے جاتے تھے. میرے بھائی نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا جیسے کسی پراپر اسٹوڈنٹ کو کرتے ہیں. میں نے ان کو بھائی نہیں ایز میں نے انسٹرکٹر ان کو اپنا مانا اور ان کی ڈانٹ کو میں نے سہا. جو پہلا کلائنٹ تھا جو 5,000 روپے کا تھا، کیا سروسز دی تھی؟ میں نے ڈیولپمنٹ کی سروسز دی تھی. اس نے ویب سائٹ ڈیولپ کروائی تھی میرے سے، اور وہ بھی میرے بھائی کے تھرو آیا تھا. آپ انرول ہو گئی، اس کے بعد ایک اور فیز سٹارٹ ہوتا ہے. یس. وہ کہاں پہنچا، کیسے پہنچا، کیا ہوا؟ مسئلہ یہ تھا پہلے والے بھی لے رہی تھی اور پھر جو لائیو ہو رہی تھی اس کو بھی لے رہی تھی. اب نا چیزیں مکس ہو رہی تھیں، ادھر تک میں پہنچی نہیں تھی. یہ میرا کور نہیں ہوا تھا. اس دوران کتنا ٹائم گزر چکا تھا؟ 7 to 8 month ہو گئے. ہاں اسی میں سائٹ کو لانچ کیے ہو گئے تھے. ایک بندہ سیالکوٹ میں رہتا ہے، اسپورٹس ویئر بیچتا ہے انٹرنیشنلی. ہاؤ would you help him increase his sales؟ اس کے لیے میں وہی سب چیزیں فالو اپ کرتی ہوں جو ہم نے سیکھی ہیں آئی اسکل سے. ابھی کتنی ایک ارننگ ہو جاتی ہے؟ سر ابھی جو ارننگ ہے نا 4+ ہے. 4 کیا؟ ہاں 4 لاکھ روپیز. یس سر. جو لوگ مینوفیکچرر ہیں، پروڈکٹ بھی بناتے ہیں لیکن انہیں بیچ نہیں پاتے. میں سیالکوٹ کے بارے سے بات کر رہا ہوں، تو وہ ڈائریکٹلی ریٹیل میں کیسے بیچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان کے پاس کوئی آن لائن اسٹور ہونا چاہیے، چاہے پلیٹ فارم وہ شاپیفائی یوز کر لیں چاہے ورڈپریس یوز کر لیں. پہلے تو آپ نے ایک آرٹیکل کو پکڑ کے اس کی اچھی سی ویڈیو بنا لینی ہے. تو یہ ہے کہ ابھی بہانے مطلب نہیں ہوں گے. اچھا، ای کامرس اسٹور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی اتھارٹی بلڈ ہوتے کافی ٹائم لگتا ہے. تو آپ نے تو 3 سے 6 مہینے بتا دیے، تو اس میں ہو جاتی ہے رہے. یہ ریئل اسٹوری ہے کہ سر میں نے 5 to 6 days کے اندر جب میرے پاس سائٹ آئی تو میں خود حیران تھی کہ یہ کیسے ہو گیا، گوگل نے مطلب اتنی جلدی کیسے کر دیا. اب یہاں تک پہنچنے کے لیے obviously آپ نے کچھ سیکریفائسز کی ہیں. سر بہت کی ہیں، کہ بچوں کا ٹائم، پھر فیملی، شاید میں بتاؤں تو میں رو پڑوں یہاں پہ کہ مطلب آسان نہیں ہے سب کچھ. ایک تو آپ نے عاجزی رکھنی ہے، اللہ پہ توکل ایسے رکھنا ہے جیسے آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کی ماں آپ سے محبت کرتی ہے. کہ جو خواتین گھر بیٹھی ہیں ان کو کیا سجیشن؟ ایسا آج تک کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کے ٹک اور کراس کے اوپر جو ہے نا آپ کو پیسے مل جائیں. السلام علیکم جی، میں ہوں تنویر نانڈلا اور میرے ساتھ موجود ہیں اقصیٰ عمر. شی کیم آل دا وے فرام سیالکوٹ اور ایک رول ماڈل ہے، انسپائریشن ہے ان تمام خواتین کے لیے جو فائنینشلی اسٹرگل کر رہی ہیں، آن لائن اپنا کریئر سیٹ کرنا چاہ رہی ہیں، کسی بھی حوالے سے گھر کے حالات کو لے کر ڈاؤن فیل کر رہی ہیں اور ان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی. تو ان کے ساتھ ہم بات کریں گے، ان سے سیکھیں گے کہ کیسے ڈیجیٹل ورلڈ میں، آن لائن فیلڈ میں اپنا کریئر سیٹ کیا جا سکتا ہے. ان کی بڑی لمبی اور بڑی انسپائریشنل داستان ہے. انہوں نے بڑے عرصے سے اس فیلڈ کے اندر انٹرسٹ لینا سٹارٹ کیا. ان کے بھائی نے ان کی ہیلپ کی، یوٹیوب نے ان کی ہیلپ کی، آئی اسکلز میں ایڈمیشن لیا اور آج یہ ماشاءاللہ 4 لاکھ روپے سے زیادہ پر منتھ کا ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں. اور ٹوٹل ارننگ مجھے انہوں نے بتانے سے منع کیا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ تگڑی ایک اماؤنٹ ہے جو یہ اب تک ارن کر چکی ہیں. اپنی گاڑی لی ہے انہوں نے، اپنا ایک پلاٹ لیا ہے، 2 بچے ہیں ماشاءاللہ، ہسبینڈ ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، وہ ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی ماشاءاللہ انہوں نے بہت تعریفیں کی ہیں. تو یہ پورا فیملی کیسے مینیج کرتی ہیں، ڈگری انہوں نے شادی کے بعد کی، بچوں کو کیسے ٹائم دیتی ہیں، فیملی کو، ان لاز کو، یہ سارا کچھ مینیج کیسے کرتی ہیں، اور اس کے باوجود سیالکوٹ جیسے شہر میں بیٹھ کے وہاں کے بزنسز کو یہ سروسز دیتی ہیں، SEO کی، اسپیسیفکلی شاپیفائی SEO کی یا ای کامرس SEO کی جسے ہم کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ میٹا ایڈز رن کرتی ہیں، گوگل ایڈز کی سروسز دیتی ہیں ان تمام بزنسز کو جو اپنی پروڈکٹس کو یا کسی کی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں، آپ کو ملواتے ہیں اقصیٰ عمر سے. اقصیٰ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر. کتنا ٹائم لگا سیالکوٹ سے ملتان آنے میں؟ تقریباً آپ اس کو کہہ لیں 9+ ایئرس. 9+ ایئرس. یہ آپ پورے جرنی کی بات بتا رہی ہیں. مطلب آپ تک پہنچنا آسان نہیں ہے، اس لیے پیچھے اتنے سالوں کی محنت اور پھر اب آپ کے پاس. تو
अभी आज कितना टाइम लगा आपको पहुंचने में? आज मैं सुबह 4:30 बजे के हम लोग निकले हुए हैं और आपके पास पहुंचे हैं 12:30। 4:30 बजे सियालकोट से? पहले सियालकोट से लाहौर है, 2 घंटे बच्चों को तकरीबन। छोड़ा अम्मी के घर और फिर उसके वहाँ बाद से 2 आवर्स? सुबह, हाँ सुबह फजर भी जो है रास्ते में हुई है। ओके, मतलब कोई 8-10 घंटे आप टोटल Yes, लग sir. गए आपको। चलें, आज आपसे इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे डिजिटल वर्ल्ड की, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके एजुकेशनल करियर, यस सर, और आपसे आज सीखेंगे हम बेसिकली यस सर। कि एक ब्रांड अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहता है ऑनलाइन, Sir. उसको क्या स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए जिससे वो अपना करियर सेट कर सके। अच्छा अक्सा, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा लगता है इतने पैसे बनाने के बाद? सर पैसे बनाने के बाद डेफिनेटली अच्छा लगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंट थी पहले, अब अच्छा, कहा जाता है कि पैसा जो है ना इनवाई भी क्रिएट करता है, दुश्मनियां भी बनती हैं, नहीं, हासिदीन भी बढ़ते हैं, हाँ, और मुझे खवातीन तो इस बारे में ज़्यादा कंसर्न सब होती ऐसा हैं। तो होता भी है ऐसा कि जब मैंने गाड़ी ली तो उसके बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब रही 7 से 8 माह में। नज़र मैं लग गई। एक ऐसे मसले में मतलब चली गई कि जो मुझे लगता था कि शायद मतलब ये कहाँ से आ गया। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड इसलिए करवा देते हैं, सर मेरा भी मुझे बताते हैं इनबॉक्स में, लेकिन कहते हैं सर रिकॉर्ड पहले- नहीं कीजिएगा, हमारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा। सर पहले मैंने भी यही सोचा था, बिल्कुल सब चीज़ें सोच के आपको सेंड करने के बाद फिर मैं स्किप कर दिया। डर गई थी बहुत ज़्यादा कि मतलब अल्लाह की रज़ा के बगैर कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेशक। तो जब ये चीज़ मैं सोचती तो फिर मैं कहती हूँ कि हाँ कोई बात नहीं। एक मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम क्यों डरती हो इतना, आप जाओ सर के पास, इतना तुम्हारा ख्वाब था उनसे मिलना। पहले क्या करते थी, ऑनलाइन फील्ड का कैसे पता चला, एजुकेशन क्या थी? हमारे यहाँ टफ है खवातीन के लिए किसी भी फील्ड में एक्सेल करना, नॉट ओनली ऑनलाइन फील्ड। ऑनलाइन फील्ड में एक्सेल करना आसान है क्योंकि घर बैठी हैं, पर्दे की कोई टेंशन नहीं है, आने जाने का पिक एंड ड्रॉप की मसला नहीं है। मुझे ज़रा ब्रीफली बताएं ताकि वो लोग इंस्पायरेशन लें, वो बच्चे इंस्पायरेशन लें जो भी स्ट्रगल कर रही है। सर मेरी क्वालिफिकेशन MSc IT MSc IT कर डाली? शादी के बाद की। जब मेरे सेकंड सेमेस्टर था तो मेरा जो बेटा है वो आने वाला था दुनिया में। अच्छा। तो फिर लेकिन उसकी वजह से भी मैं मतलब डिग्री स्टार्ट ही शादी के बाद की? यस, ओके मतलब बेटी थी तब मेरी छोटी, कोई 1-1.5 साल की, ओके। तब मैंने स्टार्ट की थी। उसके बाद ये हुआ, हमने मूव किया सियालकोट, अपने हस्बैंड के पास की। हस्बैंड के पास जाने से पहले मैंने जो स्टडी किया वो थी HTML CSS बूटस्ट्रैप और वर्डप्रेस डेवलपमेंट मैंने सीखी अपने शाहिद भाई यूनिवर्सिटी से। में ही? नहीं, शाहिद भाई से, मेरे भाई से, ओके। क्योंकि वो डेवलपर है और उन्हीं से मैंने क्लासेस ली और उन्हीं से मैंने सीखा। उन्होंने मुझे एक ट्रैक बना दिया कि आप इस पे जो है ना इसको फॉलो अप करो और प्रैक्टिस करो। फिर मैंने किया था कि मैंने तकरीबन 6 साल से ज़्यादा अरसा मैंने उसको प्रैक्टिस किया क्योंकि टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था, बच्चे थे। फिर देन जो है जब मैं सियालकोट मूव हुई तो फिर मैंने अपनी CVs जो है ना ड्रॉप करना स्टार्ट कर Job दी के लिए? डिफरेंट। जी, ठीक है। मैंने कहा मैंने डेवलपमेंट सीख लिया, करना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मुझे था कि मुझे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले, मुझे और सीखने को मिले। सीखने का टाइम नहीं मिल रहा था मजीद। तो फिर मैंने CVs ड्रॉप करना स्टार्ट की। फिर मुझे SEO का पता चला। ये सब कुछ मैनेज कैसे हो रहा था? फैमिली, हस्बैंड, बच्चे, इन लॉज, डिग्री, लर्निंग, HTML। जब मैं इन लॉज में थी ना तब मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था। मैनेज कैसे किया मैंने, हर लड़की के पास तो ये अपॉर्चुनिटी शायद ना हो जो मैंने उसको अवेल किया। मैंने इस तरह से किया कि मैं 1 माह जो है ना अपने ससुराल में रुकती थी, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ सिटी होते थे, तो वो 1 माह के बाद जब आते थे तो मुझे आते हुए अपनी अम्मी के घर छोड़ के खुद चले जाते थे। फिर वापसी पे जब उन्होंने आना 15 दिन फ्री टाइम होता इस था तरह आपके से पास? करके मैं मतलब 15 दिन के अंदर जो मैंने अपनी अम्मा अब्बा के घर गुजारने, उसके अंदर मैंने प्रॉपर लर्निंग की, सही वाली जिसको बोलते हैं, बगैर किसी टेंशन के, बगैर बच्चों को भी साइड पे कर दी, प्रॉपर एक इन्वायरमेंट में अपने ऑफिस में बैठ के उधर घर में ही बनाया हुआ था। मेरे भाई ने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे किसी प्रॉपर स्टूडेंट को करते हैं। मैंने उनको भाई नहीं, एज अ मैंने इंस्ट्रक्टर उनको अपना माना और उनकी डांट को मैंने सहा कि वो कहते थे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। और मुझे जो उनकी तरफ से परमिशन थी वो, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, फीड करता था, उनकी तरफ से बस इतनी परमिशन थी कि आप इस ऑफिस से निकलोगे ना, सिर्फ उसको फीड करवाना, उसके बाद वापस सीट पे, आपको मैं इधर उधर ना देखूं। चाहे वो घर पे थे नहीं थे, मैंने इसी रूटीन को फॉलो किया और मैं जाके अपना पूरे फोकस से मैंने अपना ग्रिप की HTML में, CSS, फिर देन बूटस्ट्रैप पे, फिर वर्डप्रेस डेवलपमेंट में। यहाँ से मेरा ऑनलाइन की तरफ रुझान बढ़ा। और फिर जब मुझे पहले प्रोजेक्ट का भाई ने 5,000 दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि उस टाइम पैसे ही नहीं होते थे पास। इसी सीखने के दौरान जब मैंने थोड़ा सा सीख लिया, एक अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा नहीं होते थे तो मुझे चाहिए भी थे। शादी के बाद मैं चाहती थी, मेरी छोटी छोटी ज़रूरत होती हैं इतनी के, और मेरे जो हस्बैंड है वो अपने घर के बड़े बेटे थे तो उनके पास और भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मुझे लगता था कि मुझे इनकी हेल्प करनी है और कम से कम मुझे मैं ना मांगूँ, मुझे अपना कुछ करना है। इसी चक्कर में मैंने टीचिंग भी ज्वाइन की, जो कि मेरी पहली सैलरी 4,000 थी। अच्छा। लेकिन वो 4,000 ही सर तब इतना अहम था कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे पास ये लाखों है और मैं इससे बहुत कुछ ले सकती हूँ। मतलब ऑब्वियसली पहले शुरू की जो अर्निंग होती है तो मतलब वो बहुत बेहतर थी कि मैं किसी को कहती। जो पहला क्लाइंट था जो 5,000 रुपए का था, क्या सर्विसेज दी थी? मैंने डेवलपमेंट की सर्विसेज दी थी। उसने वेबसाइट डेवलप
करवाई थी मेरे से, और वो भी मेरे भाई के थ्रू आया था. ओके, और उसको HTML CSS में करके दी? नहीं, उसको मैंने वर्डप्रेस में करके दी, प्रॉपर एक पूरी सर्विसेज बेस्ड साइट थी. अब ये 5000 आगे कह सकते हैं कि करियर स्टार्ट हो गया. हाँ, मतलब आई स्किल्स में क्यों आना हुआ? जब मैंने सियालकोट आई, मैंने सॉफ्टवेयर हाउस जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे डेवलपमेंट की, जब मैंने, क्योंकि मैं डेवलपर थी और मेरी एक्सपर्टीज भी थी उसमें, तो जब मैंने उनको बोला कि मैं डेवलपर हूँ और उन्होंने बोला हम तो फीमेल्स को डेवलपमेंट की सीट पे रखते ही नहीं है, तो मेरे लिए तो ये बड़ा, और ये डील नहीं कर पाती. फिर मैंने कहा मैं तो डील कर लूंगी. मुझे यही परसेप्शन है कि जो खवातीन है वो अच्छी डेवलपर नहीं हो सकती. हाँ, तो मैंने कहा नहीं मुझे आती. मैंने उनको पोर्टफोलियो वगैरह जो किया हुआ था मैंने उनको बताया, तो वो जो जूनियर सर थे वो तो काफ़ी उन्होंने अच्छा अप्रिशिएट किया. लेकिन उसके बाद जब जो CEO थे उन्होंने कहा कि हम नहीं बना सकते आपको, मतलब डेवलपमेंट के शोबे में बिठा ही नहीं सकते. मैंने उनको बोला आप स्टार्टअप कर लें, देखिए कोई भी चीज़ स्टार्ट तो की जाती है ना, तो आप समझे कि मैं एज अ फीमेल डेवलपर ही आपके इस शोबे को स्टार्ट करूँगी, आप मुझे. उन्होंने बोला नहीं है. बड़ी मिन्नतें तरलों के बाद SEO में फिर उन्होंने मुझे सीट दी, मुझे जॉब भी चाहिए थी. जब मैं SEO में बैठी तब मुझे पता नहीं था SEO का, SEO क्या है कुछ भी नहीं पता था. खैर मैं जाके बैठ गई सीट पे. मैंने देखा मेरे साथ जो लड़कियां बैठी बस धड़ाधड़ जो है ना बैकलिंक बनाई जा रही हैं. मैं भी स्टार्ट हो गई उन्हीं की साइड के ऊपर. लेकिन मैं उनसे पूछूं ये कैसे क्यों, कुछ कंसेप्ट लूं कि बस नहीं पता, वो बनाते जाओ. मैं भी शुरू होगी बनाना. फिर लेकिन साथ मैंने ये किया, उनसे हट के जो मैंने काम ये किया कि मैंने YouTube से स्टार्ट कर दिया लेक्चर लेने SEO के, जीरो से. ओके, YouTube से सीखना स्टार्ट कर दिया. हाँ, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, ऑन पेज कैसे करना है, सब चीज़ें मैंने सीखी. और मैंने सारी चीज़ें, अब उनकी जो साइट थी वो कोडिंग पे बनी हुई थी. कोडिंग मैंने सीखी थी, मुझे सब आता था, लेकिन मैंने कभी, मुझे डर भी खौफ था कि ये तो कंपनी की साइड है और अगर मेरे से कोई कुछ गलत हो गया, कुछ कोड आपको पता है मिसिंग हो जाए तो वो सब मसला, मुझे इस चीज़ का बड़ा. फिर इसमें मैंने ली हेल्प अपने भाई की. मैंने उनको कॉल की कि मैं ना ये कोड ऐड करना है JSE का, तो आप मेरी हेल्प करो इसमें. उन्होंने बताया इस फाइल में जाओ, आराम से कुछ नहीं होगा, आराम से पेस्ट करो, सेव करो, बाहर आ जाओ. मैंने बड़ी हिम्मत की और मैंने उसी तरीके से उसको फॉलो किया जैसे मुझे भाई ने बताया, तो वो सेव हो गया. और फिर मुझे JSE में जो है ना एक दिन के बाद स्टैट्स आने लग गए उसके. अब उस साइट के ऊपर मैंने जो कुछ YouTube से सीखा था वो सब चीज़ें, सर्विसेज बेस्ड साइट थी ना, उस पर मैंने सब चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी. सर 2 माह के बाद वो साइट रैंक कर गई, हर पेज उसका रैंक कर गया. और मैं तो खुश. किस कंट्री पे फोकस था? कंट्री फोकस सियालकोट ही था, पाकिस्तान. हाँ, तो मैंने कहा ये तो कमाल है, ये तो मैंने कर दिया. प्रॉपर हर चीज़ उसकी की, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, URL मैनेजमेंट, कंटेंट, और मैंने कहा भाई ये तो मैं कर सकती हूँ. फिर उसके बाद मैंने उनकी टेक्निकल चीज़ों को बहुत JSE में जो एरर्स आ रहे थे उनको फिक्स करना स्टार्ट किया YouTube से. इसी के दौरान, क्योंकि अब YouTube पे ना बहुत घूमना पड़ता है एक चीज़ को हासिल करने के लिए, मतलब सीखने के लिए. फिर एक कज़न के रेफर से Udemy का कोर्स का लॉगिन लिया. फिर मैंने जब Udemy स्टार्ट किया तो मुझे तो अंग्रेज़ों की कुछ समझ ही ना आया. मैंने कहा ये तो क्या बोल रहे हैं, ये तो ऊपर से जा रहा है सब चीज़ें. फिर आपके बैच के ही स्टूडेंट थे जो भाई के दोस्त थे. मैं बड़ी परेशान थी, मैंने बढ़ना है आगे, मैंने मज़ीद सीखना है. उन्होंने कहा कि अच्छा, अब इस तरह से हुआ कि आपका जो कोर्स था उन्होंने मुझे दिया कि चलो, उनकी कोई बहन नहीं थी तो मेरे भाई की, मतलब मैं भी एक बहन थी, तो उन्होंने कहा चलो ये भी मेरी बहन है, मैं इसको कोर्स अपना लॉगिन दे देता हूँ. आप लोगों ने नहीं करना भाई स्टडी. अब क्या था कि उसमें ना मेरे पैसे नहीं लगे थे, सच्ची मैं आपको बात बताऊँ. मैंने उसको सीखा, लेकिन शायद उतनी अटेंशन से मैंने आपके आधे लेक्चर लेके सर मैंने साइट बना दी. उससे मैंने सीखा, कीवर्ड रिसर्च सीखी, ऑन पेज सीखा. डेवलपमेंट पे आके ना मैंने अपना स्किप कर दिया. मैंने सोचा मुझे तो आती है, ये मैंने छोड़ दिया. मैंने पकड़ के साइट लॉन्च कर दी अपनी. अच्छा, मजे की बात, ये साइट रैंक भी हुई, ट्रैफिक भी आई पाकिस्तान की नीश के ऊपर. लेकिन क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने आपका वाला जो वर्डप्रेस का जो सारा सिस्टम था वो नहीं फॉलो किया. मुझे बड़ा अफसोस रहा कि ये मैंने क्या कर दिया. अगर आज मैंने उस साइट के ऊपर वर्डप्रेस वाला भी कर लेती और आपके वाले ही थीम को मैं अप्लाई करती तो आज वो साइट शायद कहीं और थी. वो कोर्स के बावजूद मुझे सपोर्ट चाहिए थे. मैं चाहती कोई हो जो मुझे बताए, जो मैं कभी किसी चीज़ पे अड़ूँ तो मैं किसी से पूछ सकूँ कि इसको कैसे करना है, इसको किस तरीके से. तो फिर ये था कि जो मैंने सेविंग्स की थी अपनी जॉब से, इससे पहले अर्न कर रही थी ना सॉफ्टवेयर हाउस से, वो इतने ज़्यादा नहीं थे, वो 15K थे स्टार्टअप. तो वो 15K में कुछ रेंट चला, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस मिला, मुझे टाइम मिला, जो मुझे बेसिक एक नीड थी मेरी टाइम की, कि टाइम होगा तभी मैं लर्न भी कर पाऊंगी और उनको मैं इम्प्लीमेंट भी कर पाऊंगी. और फिर इसलिए कि मैं उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाऊंगी. फिर अल्लाह ताला हो सकता है वहाँ से भी क्लाइंट्स दे दे, क्योंकि आपकी मैं पॉडकास्ट सुनती थी, सक्सेस स्टोरी सुनती थी, एक मोटिवेशन बनती रहती, वो टूट ही नहीं पाई. अब ये था कि मुझे उस कम्युनिटी का हिस्सा, क्योंकि आप बहुत जिक्र करते थे हमारी बैक वेंचर की एक कम्युनिटी है, वहाँ पे हर तरह का बंदा है, बहुत सपोर्टिव है. और ये सच है, एक मैसेज करें आपको हेल्प करने के लिए ना लाइन लग जाएगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैं किसकी लूँ हेल्प. जब मैंने पता किया आपके कोर्स के बारे में तो वो तो चल रहा था और 2.5 से 3 माह गुजर चुके थे. तो मैं अब सोचूं 13 तो मैं सोचूं कि अब मैं क्या करूँ, कोर्स तो आगे चला गया होगा,
میں جس دن میں نے پیمنٹ کی میرے ابو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ارننگ جو میرے پیسے تھے نا وہ میں نے بہت زیادہ محنت سے کمائے تھے, مطلب ہاں ایک حوصلہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیسے 1 کلک پہ سینڈ کر دوں. تو لیکن میرے ابو میرے پاس ہے تو میں ایسے میں ایسے کر کے وہ جب ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے وہ کلک کرنے سے پہلے میرے ابو بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ایسے اسکرین انہیں دکھائی. میں نے کہا ابو میرا دل بہت ڈر ہے مطلب میری ارننگ. ابو پاس بیٹھے ہوئے تو میں نے ابو سے کہا کہ میں آپ کو کامیاب ہو کے دکھاؤں گی انشاءاللہ. ابو میرے ہنس پڑے کہ اگے دیا سو چلا گئی ہے. تو خیر میں نے اپنے ابو کو وہ اسکرین شاٹ, وہ کہتے نہیں کر دو, تو میں نے پھر وہ اس کو کلک کیا اور پھر میری انرولمنٹ ہوگی. پھر میں نے جوائن کیا کیونکہ میں کافی پیچھے رہ گئی تھی. تقریباً بچوں نے نا نیشز جو تھی نا سبمٹ کروانے لگ گئے تھے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اب کیا تھا. پھر میں نے پیچھے سے اسٹارٹ کیا لیکچرز. آپ انرول ہو گئی, اس کے بعد ایک اور فیز اسٹارٹ ہوتا ہے. یس. وہ کہاں پہنچا, کیسے پہنچا, کیا ہوا؟ سر جب میں نے آئی اسکل میں آ گئی میں نے لیکچرز کور کیے سارے, ٹھیک ہے, نیشے سبمٹ کروائیں, اپروو ہو کے آئیں. اچھا مجھے لگتا ہے کہ میری کافی کمیاں رہ گئیں اس کے اندر کیونکہ میں نے ایک ہی ٹائم کے اوپر کافی لیکچر سن لیتی تھی جس میں مجھے لگا کہ شاید میں نے کچھ اوور لوڈ ہو گیا. کچھ گھر کی بھی رسپانسبلٹی تھی, بچے تھے, لیکن میں راتوں کو جاگی میں نے اس کو کمپلیٹ کیا. ایون نیند آ رہی ہوتی تھی. پھر لائیو لیکچرز بھی لے رہی تھی. مسئلہ یہ تھا پہلے والے بھی لے رہی تھی اور پھر جو لائیو ہو رہی تھی اس کو بھی لے رہی تھی. اب نا چیزیں مکس ہو رہی تھیں, ادھر تک میں پہنچی نہیں تھی, یہ میرا کور نہیں ہوا تھا. تو میں نا کنفیوز ہو رہی تھی کہ اچھا یہ کیسے کرنا ہے, یہ کس طریقے سے کرنا ہے. بس یہ کہ پھر میں نے اللہ کا نام لی اور میں نیشز وہ سبمٹ کروا دی. پھر اپروو ہو کے آئیں میری 2 نیشز. تو جو نیشز میری اپروو ہو کے آئیں ان میں سے میں نے ایک کے اوپر کام اسٹارٹ کیا, پر مجھے وہ نیش پتہ نہیں کیوں بعد میں پسند نہ آئی. اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ ہر دوسرا بندہ ایس سی بی ٹی کا وہاں پہنچا ہوا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو کیا. اب اس کا میں نے کیا کیا, اس کو 8-9 ماہ ہو گئے میں, تو اس کو میں جس دن فلپ کرنے لگی تھی, اس کو ڈومین ٹرانسفر کر رہی تھی, جس دن پورا میری ڈیل ہوگی سیٹ, اس دن ایڈسن بند ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. اور ایڈسن اپروو کروانے میں میری جو ایس سی بی ٹی کے سپورٹ ممبر تو نہیں ہے لیکن وہ ایک حصہ ہے. میں نے جو پوسٹ کی گروپ میں بیک بینچر میں کہ مجھے ہیلپ چاہیے اس طرح, تو انہوں نے مجھے میسج کیا, انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. انہوں نے میری ہیلپ کی اس کو اپروو کروانے میں. فائنلی میرے ڈالرز بننا اسٹارٹ ہو گئے اس کے اوپر, لیکن اب وہ ڈالرز زیادہ نہیں ہو رہے تھے تو ٹینشن ہو رہی تھی کیوں نہیں زیادہ ہو رہے, کہ یہ کیا سین ہے. کبھی گوگل کی اپڈیٹ آ گئی, کبھی وہ 9 پہ چلی گئی, کبھی 2 پہ آ گئی, کبھی 3 پہ, کبھی تو اڑا دیا اس نے. تو بس گوگل جو ہے نا اس طریقے سے کر رہا تھا. اس دوران کتنا ٹائم گزر چکا تھا؟ 7 to 8 month ہو گئے. ہاں اسی میں سائٹ کو لانچ کیے ہو گئے تھے. بس اسی طریقے سے ابھی بھی اس کے اوپر ٹریفک آ رہی ہے, ایڈز نہیں ہیں. پھر میں نے شیڈڈ. پیسہ آنا کب اسٹارٹ ہوا اور کیسے ہوا؟ سر پیسہ آنا ایسے اسٹارٹ ہوا, میرا ایک کانٹریکٹ ہو گیا ایک کمپنی کے ساتھ جن کے اندر میں ان کو سروسز پرووائڈ کری تھی شوپیفائی ایس ای او کی. جب میں شوپیفائی ایس ای او میں کیسے کمپنی کیسے ملی؟ ریفرنس سے؟ ہاں ریفرنس بیس سے. میرے بھائی نے ریفر کیا کیونکہ میں یہاں سے کورس بھی سیکھ لیا تھا, کچھ چیزیں امپلیمنٹ بھی کر رہی تھی, رینک بھی ہو رہی تھی, کچھ پروجیکٹ ادھر ادھر سے بھی میں نے خود سے بھی پکڑے. میں نے فرسٹ کلائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا میں نے پکڑا فیس بک اس میں واٹس ایپ گروپ میں سے, جو سیالکوٹ کے یا کسی بھی سٹی کے گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں جابس کے, جہاں پہ ڈیلی بیسس کے اوپر وہ پوسٹ کرتے ہیں ہمیں ڈیزائنر چاہیے ایس سی او. جہاں پہ ایس سی او آتا تھا نا میں اس بندے کو اپنی سی وی بھیج دیتی تھی. اسکیمز نہیں ہوتے؟ نہیں سر. اچھا اس میں یہ ہے کہ کافی ایسے ہوتے فیمیل دیکھ کے نا کچھ لوگ جو ہے نا وہ عجیب سے باتیں کرنے لگ جاتے تھے یا کہتے تھے میٹنگ. اچھا میرا ایک رول ہوتا تھا جس میں اس کو پہلے بتا دیتی تھی کلائنٹ کو کہ اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو کچھ میرے ایس او پیز ہیں اس کو فالو کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ میں نے میٹنگ جو ہے نا آپ کے آفس میں نہیں کرنی. آپ جو کوئی بھی ہو, آپ چاہے سیالکوٹ کے بہت بڑے مینوفیکچرر ہو, مجھے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میٹنگ میری میں جہاں پہ بتاؤں گی پبلک پلیس وہاں پہ ہوگی, ٹھیک ہے. یہ میں نے ان کو ایک اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا تھا. اور اس کے علاوہ جو بھی بات کرنی ہے میرے سے کال پہ کر لیں اور ڈیل فائنل کرنی ہے کر لیں, لیکن لمبی چوڑی باتیں نہیں میں کر سکتی کہ آپ کو بولے کہ آپ 2 ماہ میرا سر کھائیں باتیں کریں میرے ساتھ کوئی, تو ایسا سچ نہیں ہے. تو ٹو دا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر میٹنگ اگر ہو جاتی تھی, جیسے کچھ تھے جیسے جن پہ میں سی وی ڈراپ کرتی تھی ایس سی او کے ریلیونٹ, ان میں سے پھر میری ایک کمپنی کے ساتھ بات اسٹارٹ ہوئی. انہوں نے مجھے کچھ ڈیمو, اب یہ تھا کہ میں نے پھر نا اس کے اوپر رات کو جا کے چیزیں سرچ کرنی. کچھ چیزیں نہیں بھی ہوتی تھی نا, وہ پوچھ لیتے تھے اچھا یہ کیا, میں نے جا کے سرچ کرنا دیکھنا کر کے میں نے اس کو کہا یہ لو یہ فائل بنا دی, اب اس کو چیک کر لو. اس نے بولا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اور وہ مجھے اوکے کرتا گیا. پھر دین وہ کلوز کر لیا اس کو میں نے. وہ یو کے کا تھا بزنس ان کا شوپیفائی کا, جو یو کے میں اس نے لانچ کیا ہوا تھا. پھر وہ بیبی پروجیکٹ تھا, تقریباً 15 days ہوئے تھے اس کو. اس کے اوپر سر میں نے کام اسٹارٹ کیا, اور جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تو 2 ماہ کے بعد نا 2 سے 3 ماہ کے بعد ان کو سیل آنے لگی. پہلے اس کی کلائنٹ کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے جو ہے نا 15 آرڈرز مل جائیں تو مجھے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جب 15 پہ پہنچ گئی پھر کہتا نہیں 30 پہ پہنچ جائے تو پھر نا اس کی ایکسپیکٹیشن بڑھے. میں نے بولا آپ گیسٹ پوسٹ بھی لیں, آپ بلاگز بھی کروائیں. کیسا تھا تھوڑا ٹیکنیکل بھی بتائیں. کلوتھنگ کا تھا. پھر ریفرنس مجھے آتا ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ بھائی ڈیولپر تھے, ان کی وجہ سے بھی مجھے کافی سپورٹ ملی. کیونکہ جب وہ شوپیفائی کی ایسی شوپیفائی جو ہے نا اسٹور وغیرہ ڈیولپ کرتے تھے, پھر ان سے
خود ہی کلائنٹ یا جو بھی پوچھتے تھے. ابھی کتنی ایک ارننگ ہو جاتی ہے سر؟ ابھی جو ارننگ ہے نا 4+ ہے. 4 کیا؟ ہاں 4 لاکھ. 4 لاکھ روپیز. یس سر. اب بتائیے اچھی خاصی. ہاں میں نے ایسا نہیں کیا کہ سب پیسے میں خود ہی رکھوں, ایسا نہیں کیا, نہ ہی میں سب یہ ریونیو ہے, پروفٹ. ہاں اب یہ ہے کہ ساتھ میں نے اپنی ٹیم مینیج کی ہوئی ہے. کتنے لوگوں کی ٹیم ہے؟ 3 to 4. تو وہ پھر یہ ٹاسک میں انوائٹ کیے میں موسٹلی چیزیں خود دیکھتی ہوں, مجھے اتنا زیادہ تسلی ہو جاتی ہے خود سے. اب آپ کی اسٹوری اس لیے زیادہ ایکسائٹنگ ہے کہ آپ بیٹھی سیالکوٹ ہیں, پروجیکٹ بھی وہیں سے پکڑ رہی ہیں, کلائنٹ بھی آپ کے وہیں کے ہیں, اسی چھوٹے سے ایکو سسٹم میں رہ کے اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں. یس سر. کچھ کلائنٹ لاہور کے بھی ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کے ہیں مطلب موسٹلی. جی. اتنے کلوزڈ ایکو سسٹم کے اندر رہ کے اتنا پیسہ بنانا, روڈ میپ کیا ہے, کیا کریں لوگ؟ سر روڈ میپ یہ ہے کہ جب کلائنٹ سے ہماری میٹنگ ہو جاتی ہے, ہم پروجیکٹ لے لیتے ہیں, تو ہم نے اس کو صرف وہی سروس نہیں دینی. مطلب آپ نے اتنا نہیں رہنا کہ اگر میں نے لوکل SEO کا پکڑا ہے پروجیکٹ تو میں نے صرف اور صرف اس کو آن پیج آف پیج ٹیکنیکل کر کے دینی ہے. نہیں, ہم نے اس کو پاکستان میں اتنی اویئرنیس ہے لوگوں کے اندر کہ وہ SEO کا بندہ ہائر کریں. سر بہت کم ہے, لیکن جن کو ہے وہ کرتے ہیں. مطلب کچھ تو پتہ ہی نہیں ہے, ابھی تک بھی نہیں پتا ان کو کہ کیا وہ جسٹ میٹا ایڈس پہ اسپینڈنگ کر رہے ہیں. آپ کا جو سب سے اچھا کلائنٹ گیا ہو کہ آپ نے لیٹس سپوز اس کا ریونیو جی میں نے $500 سے $2,000 پہنچا دی, کون سا ایسا کوئی کیس رہا ہے؟ یہ والا فرسٹ والا جو میں نے آپ کو بتایا, جو میں نے کلوز کیا تھا سیالکوٹ کے جو مینوفیکچرر کا گروپ بنا ہوا تھا. جو آپ نے اس کی کیا سر ان کے ساتھ ایک یہ سین ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور پروجیکٹ دیا ہول سیل کا. آپ کو پتہ ہے جو ورڈ پریس کے اوپر نا اکثر جو ہے نا اٹیکس ہو جاتے ہیں, ایک نارمل بات ہے ہمارے لیے, لیکن اس کے لیے یہ نارمل بات نہیں تھی. اس میں کیا ہوا, سائٹ جب بن گئی ان کو دے دی, اس کے بعد نا اٹیک ہو گیا ان کی سائٹ کے اوپر, ان کی سائٹ اڑ گئی. انہوں نے بولا یہ آپ نے کیا کیا ہے. میں نے اس کو بولا کہ ایسا ہو جاتا ہے, مسئلے کی بات نہیں, ہم اس کو سورٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. لیکن وہ بہت پینک کریٹ کر گیا. وہ کہتا کہ او ہو یہ تو ایسا تو میں نے لائف میں پہلی بار دیکھا ہے. کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ان کا, ایک بندہ سیالکوٹ میں بیٹھا ہوا تھا جو مینوفیکچرنگ دیکھ رہا ہے, اور دوسرا بندہ باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. لیکن ان کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے نا آلموسٹ سیم ہی ہوتی ہے, باہر بیٹھنے والے کی بھی, کیونکہ وہ بھی ادھر گئی. ہاں دونوں کو ٹیکل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ایک جو میرا باہر والا تھا, ایک تھا سری لنکا کا کلائنٹ تھا, اس نے کیا کیا, اس نے میرے سے کام کروایا اور 3 ماہ کی پیمنٹ میری نہیں دی اس نے. اور وہ کچھ ریئل سچ میں بتا دوں آپ کو, تو وہ مجھے کہتا کہ میں تو آپ سے پاکستان ملنے آ رہا ہوں. تو جب اس نے اس طرح سے کیا تو میں ڈر گئی بہت زیادہ. میں نے کہا یہ سچی مچی نہ کہیں آ جائے. تو اس نے مجھے 2-3 پیمنٹس کی ہوئی تھی, تو اس کے پاس میری بینک اکاؤنٹ تھا. ہاں لیکن پھر کیا ہوا, جب میں نے اس کو نہیں رسپانس دیا تو اس نے میری پیمنٹ روک لی. پھر ہاں پھر وہ چلا گیا, پھر میں نے پیمنٹ نہیں ملی مجھے اس کی. ایک بندہ سیالکوٹ میں رہتا ہے, اسپورٹس ویئر بیچتا ہے انٹرنیشنلی, ہاؤ would you help him increase his sales? سب سے پہلے پلیٹ فارم چیک کرتے ہیں کہ آپ کی سائٹ کس کے اوپر ہے, شوپیفائی کے اوپر ہے کہ ورڈ پریس کے اوپر. سائٹ بھی ہے کہ نہیں ہے, سائٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ بنانا بھی, آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں UK یا US میں اپنا کوئی بزنس سیٹ کر لوں. اس کے لیے مجھے میٹا ایڈس کی اسپینڈنگ نہ کرنی پڑے, مجھے پیسے اس طرح سے نہ لگانے پڑیں. میٹا ایڈس میں یہ ہے کہ اگر آپ اسپینڈنگ کر لیتے ہیں تو آپ چانس پہ ہوتے ہیں, اگر آپ کو مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو پھر آپ کی جو اسپینڈنگ ہے نا وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. اب جو اس چیز سے بچنا چاہتا ہے وہ آتا ہے آرگینکلی کہ سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے کہ مجھے کس مارکیٹ میں کام کرنا ہے اور کس پروڈکٹ پہ کام کرنا ہے. جب وہ یہ دونوں چیزیں سلیکٹ کر لے گا, اس کے بعد لیٹس سپوز میں نے اسپین کے اندر کوئی فٹ بال کی کوئی ایکسیسری سیل کرنی ہے. اگر جو پرسن ہے, جیسے اس نے اسپین میں اپنا بزنس جو ہے نا انٹروڈیوس کروانا ہے, تو اس کے لیے میں اس کی یہ ہیلپ کروں گی کہ جیسے ہی اس کی ویب سائٹ بن کے آئے گی, اب جتنے بھی ڈیولپر ہوتے ہیں نا ان کو SEO کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل خراب, اپنی مرضی سے A2 A3 جہاں مرضی اس کو پلیس کر دیتے ہیں. اور کانٹینٹ بھی جو ہے AI سے اس کی آڈیٹنگ کرنی ہے, ہم نے اس کو آپٹیمائز کرنا ہے ہر اینگل سے. جو اس نے کانٹینٹ AI کا جنریٹ, اب انہوں نے یہ جو ڈیولپر بیسک جو ایک بڑی مسٹیک کرتے ہیں جو میں نے بہت زیادہ نوٹس کی ہے, وہ یہ کی ہے کہ وہ ایک پروڈکٹ کی جو ڈسکرپشن ہوتی ہے نا سیم اٹھا کے ملٹیپل مطلب 100 پروڈکٹس ہیں نا اسی پہ سیم لگا دیں گے. اب گوگل جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا کہ یہ جو بیسک پرسن ہے یہ اپنی 100 پروڈکٹ کے اوپر سیم چیز دے رہا ہے, تو میں کس کو صحیح مانوں اور کس کو غلط. اب یہ ان کا سب سے بڑا ایک ڈرا بیک ہے کہ جو بزنس تو اتنا پیسہ لگا کے وہ کر دیتے ہیں, لیکن وہ بیسک گوگل کے اسٹرکچر سے ہی اس کو اڑا دیتا ہے, کیونکہ نہ تو اس میں ہوم پیج کو اس طرح سے UI UX اس کا بہتر ہوتا ہے. اچھا ایز این ایسی پرسن میں اس کا کیا کروں گی, سب سے پہلے جو ہے نا مجھے اس کی سائٹ اتنی اچھی بنانی ہے کہ گوگل اس کو بولے کہ اس کو انڈیکس کر لے اپنے پاس کہ ہاں بھی یہ بندہ اسپین میں ہے اور یہ پروڈکٹ جو ہے نا سیل کر رہا ہے. اور اگر بائی انٹینٹ کا کوئی بھی پرسن گوگل پہ آ کے اس کنٹری کے ریلیونٹ سرچ کرتا ہے, اس کنٹری میں بیٹھا ہوا, تو اس کو میں یہ پروڈکٹ دکھاؤں. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں وہی سب چیزیں فالو اپ کرتی ہوں جو ہم نے سیکھی ہیں آئی اسکل سے. وہ سب چیزیں میں نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتی ہوں, چاہے وہ بلاگ سے ریلیونٹ ہو, چاہے آن پیج, چاہے UI UX, ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں وہ امپلیمنٹ کرتی ہوں. انٹرنل لنکنگ. اب یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ جو ہمارے پاکستانی کلائنٹس ہیں نا یہ اسپینڈنگ نہیں کرتے. رزلٹ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اوور نائٹ آ جائے. آج ہم نے سائٹ دیا, 10 دن بعد 15 دن بعد
پوچھیں ہاں جی سائٹ کدھر ہے ہماری. ایسے ہی ایسا کوئک ریزلٹ ایسا نہیں ہوتا کہ اتنی جلدی جو ہے نا آپ بولیں کہ ہماری سائڈ اوپر آ جائے. پھر یہ سر اسپینڈنگ نہیں کرتے. اگر ان کو بولیں نا گیسٹ پوسٹ کا, سر گیسٹ پوسٹ بھی لیتے ہیں, بلاگنگ بھی لیتے ہیں, ان کے چارجز علیحدہ ہوتے ہیں, تو کہیں گے نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کم کریں. اور لیکن میری یہ کوالٹی کہہ لیں یا میرے ٹرک کہہ لیں, اویئرنیس کم ہے, اویئرنیس کم ہے. ان کو بتائیں بھی تو سر یہ کچھ تو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, کچھ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے, لیکن 1 ماہ کروائیں گے اس کے بعد اسکپ کر دیں گے. اب میری یہ ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ کم پہ بھی کلوز ہو رہا ہے نا تو میں اس کو کلوز کر لیتی ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ جاؤ, مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کو جیسے وہ میرے کام سے سیٹسفائی ہوتا ہے نا, وہ میں میرے ایک مرتبہ کہنا پہ وہ انکریز کر دیتا ہے. ایگزامپل میں دے دیتی ہوں, اگر میں اس کی جی ایم پی آپٹیمائز کرتی ہوں نا پراپر, اس کو میں اتنا کمفرٹ کرتی ہوں, میں اس کو بولتی ہوں آپ ٹینشن نہ لو, میں آپ کو جو ریویوز آپ نے لینے ہیں نا اپنے کسٹمر سے وہ سب میں لکھ کے دوں گی, ٹارگیٹ کی ورڈس کے ساتھ, ٹارگیٹ لوکیشن کے ساتھ, سب چیزیں میں بیچ میں اس کو فائل بنا کے سینڈ, اس کو ذرا سی بھی تکلیف نہ کرنی پڑے, وہ ادھر سے کاپی کرے اور بولے یہ لو بھی. تبھی ریفرنس بیسڈ. کبھی بھی کلائنٹ کو یہ نہ کہیں کہ صرف میں نے آپ کا یہی کام کرنا, نہیں, اس کو جتنا زیادہ آپ اپنی اسکلس شو کر سکتے ہیں کام کے ذریعے کر کے دکھائیں اس کو. اچھا, ہم شاپیفائی کی بات کر رہے تھے, تو میں ان بزنس اونرز کے لیے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ مینوفیکچرر ہیں, پروڈکٹ بھی بناتے ہیں لیکن انہیں بیچ نہیں پاتے, اور بیسیکلی اتنا بڑا زیادہ بجٹ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس کہ سیلز مین رکھیں, وہ جا کے مارکیٹ کے اندر ہنٹ کریں کلائنٹس کو یا انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کر سکیں. آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ میں سیالکوٹ کے بارے سے بات کر رہا ہوں, جی جی, وہاں پہ بہت زیادہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. یس سر. تو وہ ڈائریکٹلی ریٹیل میں کیسے بیچ سکتے ہیں ٹو سم ون لیونگ ان یورپ یا ایون یو ایس اے؟ سر ان کے لیے ایک روڈ میپ ہے جو ان کے بجٹ کے اندر ہے کہ وہ بڑی ایزیلی اس کو سیل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کے پاس کوئی آن لائن اسٹور ہونا چاہیے, چاہے پلیٹ فارم وہ شاپیفائی یوز کر لیں, چاہے ورڈ پریس یوز کر لیں. ابھی جو ورڈ پریس کی میں بات کروں تو ورڈ پریس کی سائٹ 45, 50, 60K کے اندر بن جاتی ہے, اور اگر شاپیفائی کی بات کروں تو 90, 120K تک بن جاتی ہے اس کی سائٹ. اوکے, مطلب 1 لاکھ ہم کہہ لیتے ہیں کہ خرچ کریں. اب وہ ان دونوں میں سے کوئی سا بھی پلیٹ فارم یوز کر لیں. شاپیفائی میں یہ ہے کہ پر منتھ بھی ہمیں شاپیفائی کو دینا پڑتا ہے $25. اگر ان کا بجٹ ہے تو وہ اس طرف آ جائیں. اگر یہاں پہ یہ چیزیں زیادہ آسان ہیں. شاپیفائی پہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اگر کوئی آرڈر آتا ہے اس کو جلدی سے, بہت ساری ایسی سائٹس جو کوریئر کمپنیز ہیں US UK کے لیے, تو وہ انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں, ایزی ہو جاتا ہے سب چیزیں. ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا ورڈ پریس کی طرف تھوڑا سا جو ہے نا وہ مشکل ہے یہ چیزیں. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی پلیٹ فارم ٹھیک ہے جو نہیں زیادہ بجٹ نہیں ہے, خرچ کم ہے. پھر اگر ان کا بجٹ ہے تو وہ ماڈل ہائر کر کے ان کا اچھا سا شوٹ کروا لیں ہر اینگل کے ساتھ, جہاں پہ ان فوٹو شوٹ کروا لیں یا آؤٹ سورس کر لیں. کسی کے پاس یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پروڈکٹس کا شوٹ کروانا ہے, ہم وہ بھی کر کے دے دیتے ہیں اس کو. اچھا, آپ وہ سروس بھی ساتھ دیتی ہے؟ یس سر. اب یہ ہے کہ وہ ان کی وہ ماڈل سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو شوٹ کر دیتے ہیں. اگر ایک پروڈکٹ ہے 15 to 16 بھی سم ٹائم ہو جاتی ہیں, سم ٹائم جو ہے نا وہ 5 to 6 امیجز پلس ریل. تو مارشل آرٹس کے اندر وہ جس طرح سے اس کو پنچز کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے موو ہم ان کی ریل بھی ایک بنا لیتے ہیں. اب یہ تو ان کا بن گیا. اگر اس میں کتنا خرچہ ہو جائے گا تقریباً؟ سر ان کا ڈیپینڈ کرتا ہے پروڈکٹس کے اوپر, کتنی پروڈکٹس ہیں پھر اسی حساب سے ہم لم سم اماؤنٹ جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں. سر رف ایسٹیمیٹ ان کا پروڈکٹ کی ایک شوٹ کا ایٹ لیسٹ جو ہے نا 2500 بنتا ہے. جیسے اگر ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, نہیں ہمیں زیادہ پروڈکٹس چاہیے, زیادہ ریلس چاہیے, زیادہ امیجز چاہیے, تو پھر ہم اس حساب سے. یس سر. اگر ان کے پاس یہ بھی کرنے کا وہ نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے, تو ان کے پاس ایک ایزی سولوشن یہ ہے, ان کے پاس پروڈکٹس ہونی چاہیے. جو پروڈکٹ انہوں نے سیل کرنی ہے US UK کی کسی بھی مارکیٹ میں, اس پروڈکٹ کو ہم لوگ ان کو AI کے تھرو ویئر کروا کے ہم اس کو مینیج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے الگ سے ایک ماڈل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, ان کا اس سے ان کی کاسٹ بھی کم آئے گی اور ان کا شوٹ بھی جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا. یس سر, اور بالکل جو ہے ان کی سائٹ ریڈی ہے. اسٹور ہمارا لانچ ہو گیا, اب بات انٹیگریٹ ہو گئی ہے. یس سر. پروڈکٹس ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں, ہم نے ہوم پیج کو آپٹیمائز کر دیا ہے, کیٹیگریز کو ہم نے آپٹیمائز کر دیا ہے, یہ سب کچھ ہو گیا. اب ساتھ ہی ساتھ ان کے سوشل میڈیا کی بات کرو تو سوشل میڈیا کو ڈیڈ نہ چھوڑیں. ایسے نہ کریں کہ اسٹور آپ بنا لیا اور سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹنگ نہیں ہے. ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو رہیں. فیس بک پہ پیج بنا لیں, انسٹاگرام اس کا بنا لیں, لنکڈن پہ بھی بنا لیں. یس, لنکڈن پہ بھی سر جو ہے نا اچھے کلائنٹ مل جاتے ہیں مینوفیکچررز کے لیے. ایک بہت بڑا سورس ہے یار یوٹیوب بزنس کا, ٹک ٹاک بہت بڑا سورس ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ میٹا ایڈس کی طرف آ جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اب میٹا ایڈس کی طرف بھی ہم لوگ یہ پرووائڈ کرتے ہیں انہیں کہ میٹا ایڈس کے اوپر 2 طرح سے کام کیا جاتا ہے. میٹا ایڈس میں دونوں چلاتے ہیں, فیس بک بھی انسٹا بھی. انسٹا بھی اب ایک تو آ جاتی ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ ان کی ہم لوگ کوئی چارجز نہیں لے رہے ان سے, اسپینڈنگ ان کی ہوگی, جتنی سیل آئے گی اس کا ہم کمیشن لیں گے. ایک تو یہ ہے. ادر کیس یہ ہے کہ وہ ہمیں پر منتھ اس کا دیں, چارج کریں گے ہم لوگ, چاہے ان کو سیل جتنی مرضی ہے, 1 کروڑ کی آ رہی ہے, 10 لاکھ کی آ رہی ہے, 20 لاکھ کی, سب ان کا ہے. ہمارے ساتھ وہ فکس چارجز پہ آ جائے میٹ ایڈس کے ذریعے. ایک ٹائم آتا ہے کہ اسٹارٹنگ کے اوپر کسی بھی برانڈ کو ریزلٹس پرومس کرتے ہو, کچھ گارنٹی کرتے ہو؟ ڈیفینیٹلی سر, بالکل. ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں کافی دیر
سے تو کافی کلائنٹ جو ہیں سیٹسفائی ہیں اس سے. اب یہ ہے میٹا ایڈ سے اسٹارٹنگ میں جب بھی کوئی بزنس اسٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس کو اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے, جو میٹا ایڈس کے ذریعے ہم لوگ ٹک ٹاک اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کو یوز کر کے ہم اس کو اویئر کرتے ہیں مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرنے کے بعد. کوسٹ اس کی کم کرتے ہیں ان فیوچر. ایس ای او یہاں پہ بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے کیونکہ آرگینکلی جتنی سیل آئے گی یا جتنے آپ کو کلائنٹ ٹچ کریں گے وہ وداؤٹ اسپینڈنگ ہوگی. اور ایک اچھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ میٹا جو ہے ارریلیونٹ لوگوں کو بھی آپ کی ایڈ دکھا لیتا ہے, اس کے اوپر کٹ کر لیتا ہے. لیکن گوگل کی اچھی بات یہ ہے کہ گوگل پہ صرف وہی بندہ آئے گا جس کو وہ چیز چاہیے. گوگل سرچ کی بات کریں, گوگل سرچ کی بات کرو تو گوگل کے اوپر آ کے وہی پروڈکٹ سرچ کر رہا ہوتا ہے جس کو واقعی لینی ہے. ان کو میٹا ایڈس کی سروسز بھی دی, ساتھ گوگل ایڈس کی بھی دی اور ساتھ ساتھ سرچ انجن گوگل ایس ای او کی بھی دی. اس سے یہ ہوگا کہ ان فیوچر ان کی میٹا ایڈس کی کوسٹ کم ہو جائے گی, وہ آرگینکلی کلائنٹس کو یا ان کی پروڈکٹ جو ہے نا سیل ہونے لگ جائے گی اس مارکیٹ کے اندر. اس کا یہ فائدہ ہے. اور اس کا پروسیس یہ ہے کہ میٹا ایڈ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ریزلٹ جلدی پرووائڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کے اوپر اسپینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بات کر لیتے ہیں گوگل سرچ کنسول کی. ڈیپینڈ کرتا ہے منیمم جو ہے نا ٹائم اس کا, جو میں بہت منیمم کروں تو 3 to 6 month آئے گا منیمم ٹائم اس کا. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو یہ بیسٹ اسٹریٹجی ہے کہ آپ اسٹارٹ میٹا ایڈس گوگل ایڈ سے کریں. یس سر. اور ساتھ ایس ای او بھی اپنی بہتر بناتے جائیں. بالکل سر. تاکہ گریجولی آپ کی انحصار جو پیڈ ایڈس پہ وہ کم ہوتا جائے. لیکن سیلز بھی نہ رکیں اور سیلز کنٹینیو ہیں. آپ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں نے میٹا کے اوپر ایڈس نہیں چلانی. آپ نہیں چلائیں گے تو لیکن آپ کو سیل جو ہے آتی رہے گی گوگل سے. اس کا یہ فائدہ ہے. اس میں اب نارملی جو سیال کوٹ کے لوگ ہیں ایکسپورٹ کیسے کرتے ہیں, مطلب کسی ٹریکنگ کمپنی سے, یس سر, کوریئر کمپنی سے وہ بالکل کرتے سر. ہیں. ان کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اور جتنی پروڈکٹ کا ویٹ ہوتا ہے اس حساب سے وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں کلائنٹ کو. اور وہاں پہ ایسا ہے کہ مطلب اگر میں آپ کی باتوں کو سمرائز کروں تو یہ مجھے بڑا زبردست ایک آئیڈیا بن رہا ہے پاکستانی لوگوں کے لیے جو پاکستان میں رہتے ہوئے ای کامرس کرنا چاہیں اور ود منیمل انویسٹمنٹ. یہ جو آپ نے مجھے کاؤنٹ کروایا ہے آلموسٹ 3-4 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ بنتی ہے. تو یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے, مطلب $1,000 کے ساتھ صرف. میں ان کی باتوں کو اگر سمرائز کروں تو آپ نے سب سے پہلے پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے کہ بیچنا کیا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ مینوفیکچرر ہوں, آپ مینوفیکچرر سے رابطہ کر کے آپ ان سے پروڈکٹس لے لیں. ہاں, آپ پروڈکٹس لے لیں ان سے, ان کو بولیں کہ ہمیں جو ہے نا ڈفرینٹ سیمپل جو ہے نا اپنے پرووائڈ کر دیں. اسٹارٹنگ کے لیے یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی فیکٹریز کو اوپن کر لیں اور اسٹارٹنگ میں ہی آپ بولیں پھر اس کے بعد آپ نہ چلا سکے پھر آپ کو لاس ہو جائے. ایسا نہیں ہے. جو ایگزسٹنگ برانڈ چل رہے ہیں نا آپ ان سے جا کے سیمپل بنوا لیں اپنے, یا ان کے سیمپل ہیں تو آپ ان سے بائی کر لیں. ٹھیک ہے. آپ ڈفرینٹ جب سیمپل آپ بائی کر لیں گے آپ اپنے گھر میں اپنے آفس میں کسی بھی جگہ کے اوپر ہیں آپ اس کو جو ہے نا ڈسپلے کر دیں. یہ ایک پلس آئیڈیا میں دے رہی ہوں ان لوگوں کے لیے جو بزنس تو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے سیٹ اپ نہیں ہے, ان کے پاس کس طرح سے کلائنٹ کو دکھائیں گے اگر وہ گوگل میٹ پہ آ جاتا ہے یا لائیو ویڈیو کال پہ آ جاتا ہے, یا آپ سوشل میڈیا سے آپ کو لگتا ہے کہ میری سے بات بن رہی ہے تو میں کس طرح سے اس کو دکھاؤں. تو سمپل یہ کہ اپنے گھر کا چھوٹا سا ایک کمرہ لے کے اس کو اچھے سے آپ ڈیکوریٹ کر لیں اور سارے ہینگ کر لیں. ایک پروڈکٹ کو بھی لے کے نا ہر ایک مارکیٹ میں سے بہت ایزیلی اس کو, ہاں وہ جیسے ہی کال کر اس کو بولے کہ یہ دیکھیں یہ میرا ویئر ہاؤس ہے آپ اس کو چیک آؤٹ کر لو. اگر آپ کو اس میں سے کوئی کوالٹی پسند آ رہی ہے, یہ دیکھو یہ کوالٹی یہ سبلیمیشن ہوئی ہوئی ہے, اس طرح کے ڈیزائن دیتے ہیں, اس طرح کے شورٹس دے رہے ہیں, اس طرح کی ہوڈیز دے رہے ہیں, اس طرح کے سوکر یونیفارم دے رہے ہیں. کیونکہ سر یہ بیس بال اور سوکر یونیفارم کا بھی بہت زیادہ یہاں مطلب ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا اس طرح کے کلائنٹ وہاں سے ہنٹ کرتے ہیں جو سوکر, بیس بال, باسکٹ بال یونیفارم اسپورٹس ویئر کے اندر ہیں. تو جم ویئر کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں مین کی وومن کی. ایک سیمپل لے لیں. یس سر, ایک سیمپل لے کے آپ اس کو ڈسپلے کر لیں اور اس کو دکھا دیں اور اسی میں سے پروڈکٹس لے کے آپ اپنے سوشل میڈیا کو کس طرح سے اپڈیٹ کر دیتے ہیں. جب آپ نے 10 سے 15 آرٹیکلس اکٹھے کر لی اپنے پاس, آپ نے اس کو اپنے روم میں بھی ڈسپلے کر دی, اچھی لائٹنگ کر دی, سب کچھ اچھا کر. پہلے تو آپ نے ایک آرٹیکل کو پکڑ کے اس کی اچھی سی ویڈیو بنا لینی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ سوشل میڈیا کا کانٹینٹ آپ کا اپڈیٹ ہوتا رہے گا. اس کے بعد اسی آرٹیکل کو اے آئی کے ذریعے ڈفرینٹ ماڈلس کو پہنا کے, تو یہ ہے کہ ابھی بہانے مطلب نہیں ہوں گے آپ کے پاس نہیں ہے سورسز, تو اور بھی اے آئی نے بہت سارے رستے کھول دیے ہیں تاکہ آپ اپنی چیزوں کو الائن کریں, اپنے بزنس کو رن کریں. اور اسی طرح سے ایک پروڈکٹ آپ ڈفرینٹ کلر میں بھی اس کو اے آئی کو کہیں گے کہ آپ یہ میری ایک ہوڈی ہے, آپ اس کو 5 ڈفرینٹ کلرس کے اندر کر دو, اس کے اندر تھوڑا سا ڈیزائننگ چینج کر دو, ایک ماڈل کو ویئر کروا کے اب آپ کے پاس سوشل میڈیا کا کانٹینٹ بننے لگ گیا. اب آپ کے پیجز ڈیڈ نہیں رہیں گے. جیسے ہی آپ کا کوئی کلائنٹ آپ کے ساتھ ٹچ کرے گا وہ آپ کے سوشل میڈیا کو لازمی جا کے اسکرول کرتا ہے, ایسے کرتا رہے گا. جب اس کو دیکھے گا کہ ہاں کافی ڈیٹا ہے تو وہ آپ کو ضرور آرڈر دے گا. ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. اچھا, اب ہم تھوڑا ایس ای او کی طرف آتے ہیں. ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں شاپیفائی ایس ای او. جس نے شاپیفائی کے اسٹور کی ایس ای او کرنی ہے تو وہ کیا کرے؟ اچھا, جیسے ابھی میں کافی پاکستانی ایسے برانڈس ہیں جو آرگینکلی چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سیل ہے, ان کے ساتھ میں بھی اٹیچ ہوں. ان کی میں کس طریقے سے ایس ای او کر رہی ہوں وہ میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جو شاپیفائی ایس ای او کا جیسے ہی میرے پاس برانڈ آتا ہے سب سے پہلے تو میں اس کو آڈٹ کرتی ہوں, ایک کمپلیٹ آڈٹ اس کو فری کر کے دیتی ہوں, جو کہ ہم لوگ باہر
$50 یا $100 کا سیل کر دیتے ہیں. اب اس کلائنٹ کو میں فری کر کے دوں گی اس لیے کہ وہ سب چیزیں اپنی سائٹ کی دیکھ لے کہ میری سائٹ میں کتنے مسئلے مسائل ہیں اور اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اس کے نیچے ہم نے پراپر نیچے گائیڈ لائن بھی دی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کا اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کو نیچے ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ یہ چیز اس لیے ہے, گوگل اس لیے ریکمینڈ کرتا ہے, اس لیے ہم نے اس کو ایسے ٹھیک کرنا ہے. اس آڈٹ کے اندر کمپلیٹ ہم اس کو دیتے ہیں, اس کو کسی بھی چیز کی وہ ضرورت نہیں رہتی ہے. مطلب اپنے کلائنٹ کو آپ نے اویئر رکھنا ہے, اس کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ رکھنا ہے. ڈیفینیٹلی ایسے ہے. جیسے ہی آڈٹ ہم نے کیا اس کے بعد اب اس کا اگر تو UI/UX میں مجھے مسئلہ لگ رہا ہے اس سائٹ کا, تو سب سے پہلے میں ڈیولپر کے ساتھ مل کے میں اس کا UI اور UX کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی. گوگل ریویوز کو بھی ایڈ کروں گی اس کے اندر. ساتھ ہی ساتھ اس کے جو سب سے پہلے جو جتنے بھی میں نے برانڈز آئے ہیں میرے پاس, ان کا سر ہوم پیج کا میٹا ٹائٹل اور میٹا ڈسکرپشن ہی نہیں ہوتا. ہوم پیج ہی بتاتا ہے کہ آپ کی سائٹ کس بارے میں ہے, اب ان کا یہی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور وہ ایڈس پہ ایڈس چلا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ان کی ایڈ بند ہوتی ہے ان کی جو سیل ہے وہ بھی رک جاتی ہے, کیونکہ سرچنگ جو کر رہے ہیں لوگ گوگل پہ آ کے وہ تو اس کو انڈیکس ہی نہیں کر رہا, وہ اس کو لسٹنگ ہی نہیں کر رہا گوگل اپنے پاس, کیونکہ اس نے میٹا ٹائٹل اور میٹا ڈسکرپشن, انٹرنل لنکنگ, کینونیکل ٹیگ آٹومیٹکلی شاپیفائی جو ہے نا اپنے ساتھ بائی ڈیفالٹ رہتا ہے نا اس کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ہم GSC پہ اس کو انالیٹکس اٹیچ کرتے ہیں تاکہ دیکھ سکے کتنے یوزرز کہاں سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی انکریز ہو رہی ہے نہیں, امپریشنز آ رہے ہیں کہ نہیں. اسٹارٹنگ میں بہت ضروری ہے, کلک آنے سے زیادہ میں زیادہ پریفر کرتی ہوں لوگ اس کو دیکھیں امپریشنز میں. ضروری نہیں ہے کہ شاپیفائی اسٹور ابھی آیا ہے اس کو 1 ماہ یا 15 دن یا 20 دن یا 2 ماہ ہوئے ہیں تو آتے ہی اس کو کلکس آنے لگ جائیں. اس کو امپریشن میں میرا پہلے ہوتا ہے کہ میں اس کو لے کے, اور اس میں مین چیز میں یہ کرتی ہوں, اگر میں دیکھتی ہوں کہ برانڈ پچھلے 2 سے 3 ماہ کے اندر مطلب پہلے سے ہے اور اس کا کچھ بھی نہیں ہوا, کیونکہ 2-3 ماہ گزر جاتے ہیں, تو میں اس کا آن پیج پلس آف پیج پلس ٹیکنیکل, یہ تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتی ہوں پہلے ہی منتھ سے. اچھا, ای کامرس اسٹور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی اتھارٹی بلڈ ہوتے کافی ٹائم لگتا ہے, آپ نے تو 3 سے 6 مہینے بتا دیے, تو اس میں ہو جاتی ہے رینک. یہ ریئل اسٹوری ہے کہ سر میں نے 5 to 6 days کے اندر جب میرے پاس سائٹ آئی تو میں خود حیران تھی کہ یہ کیسے ہو گیا, گوگل نے مطلب اتنی جلدی کیسے کر دیا. جیسے ہی سر نئی سائٹ تھی یا اولڈ تھی آپ کے پاس؟ اولڈ سائٹ آئی تھی, اور سر اس کا ایرر بہت زیادہ تھے GSC میں. سب سے پہلے جو میں نے ایرر فکس کیا وہ 404 ایرر تھا. جتنے بھی شاپیفائی برانڈز ہیں ان کا جو مین ایرر, اور لاکھوں کی تعداد میں ابھی جو میرے پاس ایگزسٹنگ برانڈ چل رہا ہے, میں ان کی آپ کو کیس اسٹڈی بتا دیتی ہوں کہ اس کے ایررز پچھلے 1.5-2 سالوں میں نے جولائی کے مہینے میں ٹوٹل 0 کیے. 404 ایرر, تقریباً 30,000 کی ہیلتھ اچھی ہو گئی. یس سر, 30,000 ایرر تو اس کے میں نے ختم کیے. اب جولائی کے اندر وہ دوبارہ سے, کیونکہ 6 month کے بعد ہم ٹیمپرری اس کو 404 کے اندر سم ایرر کو وہ فکس ہوتا ہے نا, وہ دوبارہ آ جاتے ہیں. اب جولائی کے اندر وہ دوبارہ بلڈ ہونے لگے. اب میں پھر سے اس کو فکسنگ کر رہی ہوں اور ہر مہینے میں اس کے 2,000 ایرر فکس کر رہی ہوں. پھر میں چیک کرتی ہوں گوگل نے اس کو انڈیکس, اس کو جو ہے فکس کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر فکس نہیں کیا تو پھر گوگل زیادہ ٹائم لے لیتا ہے. اس میں ہمارے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں جو نہیں ہوتی وہ گوگل کے اینڈ سے چل رہی ہوتی ہیں. ہم نے جسٹ اس کو فالو اپ کرنا ہے اور اس کو فکس کرتے چلنا ہے, اور گوگل سرچ کنسول سے جا کے دیکھ لینا کہ وہ جو میں شیٹ جتنے, جیسے میری 30,000 یا فار ایگزامپل 35,000 40,000 کچھ ایررز ہوتے ہیں, وہ سارے میں گوگل شیٹ کے اوپر اپنے پاس رکھ رہی ہوتی ہوں. کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کلائنٹ ایسے کہتے ہیں آپ نے کیا کیا. اب میرے پاس جتنا ڈیٹا, میں ایک کام جو بھی کرتی ہوں, URL آپٹیمائزیشن کی ہے, میٹا ٹائٹلس کی ہیں, پروڈکٹس کو کی ہے, انٹرنل لنکنگ, میں نے کچھ بھی ان کی سائٹس کے اوپر کیا ہے. میں نے پراپر ایک شیٹ بنائی ہوئی ہے گوگل شیٹ, اس کے اوپر ایک برانڈ کا سارا ڈیٹا میں اس کے اوپر ایڈ کرتی ہوں. سم ہاؤ کچھ ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ گوگل میٹ پہ آ جائیں, ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ میں ان کو لے آتی ہوں گوگل میٹ پہ, پھر میں ان کو پوری ایک سائٹ کا اپنا اوور ویو دے دیتی ہوں کہ ہم نے آپ کی سائٹ پہ یہ کیا. ویسے تو ان کو منتھلی رپورٹ جا رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ کہہ سکتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں. پھر اس چیز کے لیے میں بچنے کے لیے جو ہے نا اپنے پاس سب چیزیں رکھتی ہوں تاکہ میں کلائنٹ کے سوالوں کا اچھا جواب دے سکوں اور میرے پاس پروف ہو. اچھا, اس میں ڈیٹا کو انالائز کس حد تک آپ کرتی ہو؟ کہ آپ نے گوگل انالیٹکس کا ذکر کیا, تو وہاں پہ کون سے ایسے کی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ انالائز کر رہی ہوتی ہیں؟ گوگل انالیٹکس سے زیادہ میں اس کو بھی دیکھتی ہوں. گوگل انالیٹکس سرچ کنسول پہ میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے. ڈیلی بیسس کے اوپر میں ہر برانڈ کا سرچ کنسول جا کے چیک کر رہی ہوتی ہوں کہ کلکس آ رہے ہیں, امپریشنز آ رہے ہیں, ایررز کتنے بڑھ گئے ہیں اس کے. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے پورا ایک شیڈول بنایا ہوا ہوتا ہے. جیسے میرے ساتھ میری ٹیم ہے, اس کو میں کچھ الائن کر دیتی ہوں. پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو میں خود دیکھ رہی ہوتی ہوں, مجھے تسلی نہیں ہوتی ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے وہ کر دیتے ہیں کام, ایسا نہیں کہ نہیں کرتے, لیکن ہر چیز کو میں نے ری چیک خود سے کرنا ہوتا ہے. یہ میری ایک بیڈ ہیبٹ کہہ لیں, اچھی ہیبٹ کہہ لیں, مجھے نہیں پتا. اوور لوڈ میں خود پہ بہت زیادہ کر لیتی ہوں. اچھی بات ہے, تبھی تو کوالٹی انشور کر پاتی ہو. آپ بہت ساری خواتین کی انسپائریشن بننے والی ہیں, کیونکہ ابھی تک تو آپ ڈکے چپی کام کر رہی تھی, اپنے لیول کام کرنی تھی, اب آپ کو سارا پاکستان جانے گا. تو جو آپ کے جونیئرز ہیں یا جو آپ دیکھتی ہیں پاکستان میں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بار بار کہ کیا صورتحال ہے ہمارے یہاں, جابس کتنی ٹف ہیں. وہ بھی بڑے شہروں میں ہیں, چھوٹے شہروں میں ہے نہیں جابس, اور خواتین کے لیے اپرچونیٹیز کم ہیں ڈیو ٹو ویریس ریزنس, اور وہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے لیے مجھے جو
جو پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ سم ٹائم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ سکھاتا ہے تو یہ سب کو اس لیے انکریج کرتا ہے کہ آپ لوگ ڈیجیٹل فیلڈ میں آئیں, ڈیجیٹل اسکلز, لیکن آئی ایم ویری کنونسڈ کہ اس کے علاوہ تو کوئی آپشن بالکل بچتا ہی نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ فائدہ ہے نا کہ گھر پہ کام کرنے کا, مطلب گھر پہ ایک اچھی اسپیس بنا لیں آپ لوگ, ہر کوئی, میں ہر کسی سے یہ کمرے کا کونا, جیسے کہ میں نے اپنی ورک اسپیس بنائی ہوئی ہے, ایک اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, ٹیبل, چیئر, کمفرٹیبل چیئر, سب چیزیں میں نے بڑی پراپرلی سیٹ کی ہوئی تھی اپنے ایک روم کے کارنر کے اندر. اب یہ ہے کہ میں کسی کو بھی مطلب یہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسٹارٹنگ کے اوپر اپنا سیٹ اپ لگا لیں. بہت ساری بہنیں اس لیے بیٹھی ہوں گی کہ میرے پاس چیئر ٹیبل ہی نہیں ہے, میرے پاس تو اچھا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. میں گھر بنوا رہا تھا, شروع کی بات ہے 2009-10 کی بات ہے شاید, تو میں چھت پہ جاتا تھا کیونکہ نیچے سگنل نہیں آتے تھے انٹرنیٹ کے, تو چھت پہ اینٹوں کی وہ بنا کے ایک سیٹ سی, تو اس میں بیٹھ کے کام کرتا تھا. تو اس میں تو کوئی, میں خود اس طرح سے کرتی جب میں ان لاز میں تھی, جب میں لرننگ کر رہی تھی. ہمارے یہاں بھی سیم ایسا ایشو تھا کہ نیچے جو روم ہے, میرا نیچے پورشن میں روم تھا, تو سگنل وغیرہ اس طرح سے نہیں اچھے آتے تھے. تو میں اوپر اندھیرے میں چار پہ میں نے جھولا ساتھ باندھ کے بچوں کی چارپائی پہ جھولا باندھ پاؤں سے اس کو جھولا دے رہی ہوتی تھی, اوپر لیپ ٹاپ رکھ کے اور کام کر رہی ہوتی تھی. وہاں پہ لائٹ بھی بہت زیادہ ایشو کرتی تھی, اس کے لیے میں نے ڈیٹا. تو یہاں تک پہنچنے کے لیے obviously آپ نے کچھ سیکریفائسز کی ہیں سر, بہت کی کہ ہیں. بچوں کا ٹائم, پھر فیملی, شاید میں بتاؤں تو میں رو پڑوں یہاں پہ کہ مطلب آسان نہیں ہے سب کچھ, لیکن میں یہی کہوں گی کہ آپ ہمت نہ ہاریں, جو ہے آپ کے پاس وہیں سے اسٹارٹ کریں. ورتھ ٹرائنگ ہے. یس, ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے اور مہنگے کورس خرید لیں. میرا جو کامن کوشچن جو میرے پاس آتا ہے, میری جو فرینڈس ہیں ان کے 4 بچے ہیں, اور وہ جب مجھے کوئی پوسٹ میں لگاتی ہیں تو وہ مجھے کہتی ہیں مجھے بھی سکھا دو, مجھے بھی سکھا دو. جب میں ان کو ایک تھوڑا سا ٹریک دیتی ہوں کہ آپ نا اس کو یوٹیوب کی ویڈیو ہے, آپ اس کو دیکھ کے آؤ, پھر آپ سلیکٹ کرنا, تو سر وہ کہتی ہے ایڈیا لمبی ہے, ساڑھے کو نہیں دیکھے جاتی. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر آپ 1 گھنٹے کی یا 30 منٹ کی ویڈیو ابھی نہیں دیکھ پا رہے ہو تو پھر آپ کیسے یہ بات ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ ہاں. اور یہ کمپیٹیٹیو فیلڈ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی آسان کام ہے کہ آپ سر میں ایک بندہ اگر 4 لاکھ روپے تک پہنچا تو یہ اتنا ایزی ہے کہ منہ اٹھا کے یہاں پہ پہنچو 4 لاکھ کمانے لگے. اب ایسے ہے کہ بہت ٹف ہے. اب ایسے ہے کہ جو میری نند بھی ہے, میری کزن بھی ہے, تایا کی بیٹی, تو اس نے جب دیکھا ہمارے پاس آئی, اس نے دیکھا اکثر نے بڑا اچھا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اپنا, اور اس کا میرا آ جا کے پتہ نہیں کیوں میں 1000 کام کر لوں, میرا فوکس میرا لیپ ٹاپ ہی ہوتا تھا. مطلب میں گھوم پھر کے میں نے اپنی مطلب اسی جگہ پہ میں نے جانا. تو وہ کہتی تھی, مطلب ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے, میرا ہوتا تھا میں جا کے فوراً سے میسج کر لوں, چیک کر لوں. ان کو تھوڑا سا گھمایا پھر آیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھا ہے, مطلب گاڑی پہ گھمایا. وہ بڑا خوش ہوئی کہ ماشاء اللہ بھائی نے, ان کا تو بھائی ہوا نا. اب گاڑی سے یاد آیا کہ کیا اس فیلڈ سے اچیو کیا, گاڑی لی اور کیا کیا؟ سر سیالکوٹ میں ایک اچھی کالونی میں پلاٹ لی ہے. اچھا, خود ہاں اپنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے علاوہ گاڑی لی ہے, اور اب مجھے آسان ہو گیا آنا جانا اپنی اماں ابا کے گھروں. کتنے پیسہ بنا لیا سر ٹوٹل تو ایسے زیادہ بنا لیا. کتنا زیادہ؟ سر میں نے نا 50+ بنایا ابھی تک, 50 لاکھ سے زیادہ. اب میں میرا پورا فوکس جو ہے نا اپنے گھر کے لیے ہے کہ میں, کیونکہ میں نے موو کیا نا, ویسے تو سسرال میں ہے لیکن میں نے موو کیا سیالکوٹ. فرسٹ ٹائم جب ہم آئے تو رینٹ پہ تھا, تو مجھے لگتا تھا کبھی رہے نہیں نا, تو سیالکوٹ میں مجھے ایسا لگا کہ لوگ تو انسان, اس کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے. ایون دو کہ میرے ہسبینڈ کو مجھے کہتے کہ تسی بھج کے شادی کی تھی محلے دار, مطلب کہ بچے چھوٹے تھے. تو میں نے یہ بات خود سنی تو مجھے نا بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ مطلب کسی کے آنے پہ اگر اس کے بچے چھوٹے ہیں, اگر کوئی سسرال والے نہیں ہیں ساتھ, تو ایسے تو نہیں بات کرنی چاہیے. اور ویسے بھی میں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ حقیر جانتے ہیں کسی رینٹ پہ بیٹھے والے کو, اور لوگ ہراس بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں گی, بہت انفارچونیٹ. مطلب میں بہت اچھی پوزیشن پہ گئی, اور وہاں کے سی او نے مجھے کہا کہ شام تک رکو. غصہ آیا اور میں اس کے منہ پہ کہہ دیا کہ میں ڈرتی نہیں, جتنا مرضی ہو میں ڈرتی نہیں, میں نے رکنا نہیں ہے. میرا پورا فوکس بتا رہا ہوں کہ ہے, اب میرا پورا فوکس جو ہے نا اپنی لمیٹیشن کے اندر رہ کے, جس میں میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید میں آج نہ ہوتی. بہت بڑی بات. ایون آپ کو یہاں تک لے آنا, مجھے بہت موٹیویٹ کر رہے ہیں. کیمرے کو فیس کروانا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا, ہر مرد کے. میرے بھائی نے بھی بہت موٹیویٹ کیا. تو بس یہ ہے کہ کسی بھی پوزیشن کے اوپر نہ اپنے آپ کو گرنے نہ دے. میں یہ کہوں گی ایز اے فیمیل آپ کو کہوں گی, ایک تو آپ نے عاجزی رکھنی ہے, اللہ پہ توکل ایسے رکھنا ہے جیسے آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کی ماں آپ سے محبت کرتی ہے, کچھ بھی ہو جائے تو کرتی ہے. آپ ایسے توکل رکھیں کہ اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا, میں نے محنت کرنی ہے, میں نے کچھ بننا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بن
کے دکھایا ہے. بہت فخر کی بات ہے کہ اتنی ہرڈلز, اتنی کمپلیکیشنز, اتنے چیلنجز کو فیس کرنا اور ان میں سے نکل کے ان کو پھاڑ کے آگے آ جانا, ان رکاوٹوں کو, یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا. اچھا, لاسٹ میں بات پھر وہیں رہ گئی کہ جو خواتین گھر بیٹھی ہیں ان کو کیا سجیشن؟ آپ اسٹارٹنگ کے اوپر آپ نے سیکھنا ہے کچھ, آپ جو ہے نا کوئی سے بھی مائنڈ کورسز, کیسے بنائیں, کورس سیکھنا تو بات کی بات. سر مائنڈ ایسے بنے, ان کا بنتے ہی نہیں ہے, بس ان کا بنتے کہ ہم لوگ نا کام نہ کریں, ہاں, مطلب کچھ محنت نہ کرنی, بولے پیسے آ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں گھر بیٹھی رہوں, میں کچھ چیزیں شیئر کرتی رہوں. جیسے آپ انسٹاگرام کے اوپر یا فیس بک کے اوپر اکثر اسکرول کر رہے ہوتے, آپ شیئرنگ کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں. ایسا آج تک کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کے ٹک اور کراس کے اوپر جو ہے نا آپ کو پیسے مل جائیں. ایسا کوئی کام نہیں ہے, یہ اپنے مائنڈ سے آپ نکال دیں. ایون دو آپ ایسے بھی کچھ میری فرینڈس ہیں جنہوں نے پیسے انویسٹمنٹ اپنی ضائع کی ہے کہ ان کو کام کیا دیا ہے کہ ہم آپ کو کام سکھائیں گے, ان کو سر اتنا برین واش کر دیتے ہیں وہ کہ ایزی کام, کچھ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے 10 بندے اور لے کے آنے. کیا برین واش ہے بندے کا؟ مجھے کوئی ترس نہیں آتا ایسے لوگوں پہ کہ تو کام چور خود ہے نا. ہاں, کام میں نے اس کو پوچھا اپنی فرینڈ کو کہ کام کیا ہے, مطلب مجھے کام بتاؤ نا. کتنی, انہوں نے کہا کہ 10 بندے اور لے کے آئے, پر 1 لاکھ روپے وہ جمع کریں گے, 25,000 آپ کا. تو اب یہ کامن سینس. ہاں, تو سر اس کو اتنا انہوں نے کر دیا, یہ دیکھیں اسکرین شاٹ, یہ ایسے ایسے, یہ ریئل اس کو سب چیزیں بتائی. اور اس نے میرے سے بات بھی کی. میں نے اس کو صحیح والا, میں نے اس کو کہا کہ آپ غلط کر رہی ہو, آپ نے بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کیے, اب نہ کرو. اور 2 ماہ کے بعد اس کی مجھے کال آتی ہے کہ اکثر میں نے وہ کر دیا, اور پھر میری اس سے لڑائی ہو گئی. میں نے کہا بھائی میں تمہارے پہ اتنا دماغ کھپایا, پھر بھی تم نے وہ کر دیا. ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی اپنے لائف اسٹائل کو اچھا کرنے کی, اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کے لیے. آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے رشتے داروں سے جو فضول باتیں کرتی ہیں وہ چھوڑ دیں, جو ڈراموں پہ اسپینڈ کرتی ہیں, جو 2-2 3-3 گھنٹے جو فلموں پہ اسپینڈ کرتی ہیں وہ چھوڑ دیں. آپ انہوں نے کچھ نہیں دینا آپ کو, سوائے گناہ ہی بڑھا رہی ہیں اپنے دوسرے لفظوں میں, میں کیا کہوں اس کو, کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ وہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کو اور آپ کو کیا فائدہ دے گا. اگر آپ ارننگ نہیں بھی کر پا رہے, کم از کم آپ کے پاس کچھ نالج تو ہوگا. آپ صرف نالج بیس کے لیے کام اسٹارٹ کریں. میرے میں ایک پرابلم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں جو اکثر مجھے مطلب جب میں کچھ چیز سن رہی ہوتی ہے نا, مجھے ادھر ادھر کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں. کوئی پیچھے سے مجھے بلا رہا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا فوکس, اور مجھے کہتے تو جان کے کر دی ہے, کیا جان کے نہیں کر دی, مجھے نہیں آواز آئی. مطلب میں اتنا وہ, تو یہی کریز تو ہوتا ہے نا کسی بھی فیلڈ میں جو آپ کو آگے لے جاتا ہے. ہاں, اور میں مطلب میرے ساتھ یہ ہے مسئلہ. چلے, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور آئی ہوپ کہ خواتین کو بہت ہمت ملی ہوگی آپ کی باتوں سے, اور وہ بھی ایکشن لینے پہ ضرور. اور میرے ابو سر بہت خوش ہوئے ہوں گے جب میرے ابو دیکھیں گے اس کو. کہ چلیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے اور آپ کو مزید ترقیاں عطا کرے. تھینک یو سو مچ. اوکے جی, آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. ویلیویبل ڈسکشن تھی, اور جیتے رہیں, خوش رہیں. اللہ حافظ.